ناظرین السلام علیکم، ہم پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کے درمیان ایک نئے ٹاک شو کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی ISIS کی آئیڈیالوجی پر۔ آج ہم گفتگو کریں گے ISIS اور اس سے درپیش خطرات کی۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب سعادت اللہ حسینی صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند۔ جناب السلام علیکم، آپ کا اس شو میں خیر مقدم ہے۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ بہت۔ جناب، ہم نے سن رکھا ہے کہ جماعت اسلامی اور ہندوستان کی دیگر تنظیموں نے ISIS کی مخالفت کی ہے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ آخر جماعت نے اس کی مخالفت کا فیصلہ کیوں کیا؟ جی، جماعت نے نہ صرف اس کی مخالفت کی ہے، مخالفت تو بہت ہلکا لفظ ہے۔ جماعت نے ISIS اور اس کی بہت ساری حرکتیں جو میڈیا میں آئی ہیں اس کو کنڈیم کیا ہے، اور ان سارے اقدامات کو غیر اسلامی بلکہ اسلام دشمن، اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کا دشمن قرار دیا ہے۔ تو جماعت اسلامی ہند اسلام کی علمبردار ہے، اسلام کی داعی ہے، اسلام کا میسج کمیونیکیٹ کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو دنیا میں جہاں بھی کوئی انجسٹ واقعہ ہوتا ہے تو جماعت اس کو کنڈیم کرتی ہے۔ سچ کو سچ کہنا اور غلط کو غلط قرار دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کی حرکتوں سے ایک بڑی تعداد متاثر ہو رہی ہے۔ تو یہ ISIS کی ایکٹیویٹیز سے بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، یہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس کا کنڈیمنیشن یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے اور اس فریضے کو ہم نے ادا کیا ہے۔ پھر یہاں ایک ایڈیشنل چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو کچھ کام ہو رہا ہے وہ اسلام کا نام لے کر ہو رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت سے لوگوں میں غلط فہمی بھی پیدا ہو رہی ہے اسلام کے تعلق سے، اسلام کے تصور جہاد کے تعلق سے، کنسیپٹ آف جہاد کے تعلق سے، اور بہت محدود تعداد میں ہی صحیح لیکن کچھ نوجوان ان کی آئیڈیالوجی سے متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے مسلم تنظیموں کی، علماء اکرام کی، دانشوروں کی، کہ وہ ISIS کی حقیقت بھی لوگوں کے سامنے لائیں، اور اسلام اس طرح کے معاملات میں کیا سوچ رکھتا ہے، اسلام کی فکر کیا ہے، وہ بھی تفصیل سے، وضاحت کے ساتھ، ایلابریشن کے ساتھ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں۔ جناب، ISIS کے بارے میں ابھی بھی بہت سی چیزیں واضح نہیں ہو پائی ہیں۔ ہم ناظرین کے لیے جاننا چاہیں گے کہ آخر اس کے پس پردہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ ایک سیکریٹ گروپ ہے، اور سیکریٹ گروپ کی ریالٹی کو جاننا سمجھنا عام لوگوں کے لیے یہ آسان نہیں ہے، لیکن ان کے اقدامات سے، ان کے سٹیپ سے، جو کچھ وہ کام کرتے رہے ہیں ابھی تک، اور جن کو انہوں نے فائدہ پہنچایا ہے یا جن کو نقصان پہنچایا ہے، ان سب چیزوں کو انالائز جب ہم کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے یا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی اسلام دشمن طاقت کے ایجنٹ ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو آئیدر اوورٹلی یعنی راست طور پر، یا کوورٹلی پوشیدہ طریقے سے کوئی بڑی اسلام دشمن طاقت وہ ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، یا تو ان کے ایجنٹ ہیں یہ لوگ، یا پھر سادہ لوہی میں، بے وقوفی میں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، کھلونے بنے ہوئے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک بات بہرحال طے ہے۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے گزشتہ ٹاک شو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ پہلی چیز تو یہ کہ ان کے جتنے اقدامات ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کے وار لاس کا کھلا وائلیشن ہے، اسلام کے قوانین جہاد کا کھلا وائلیشن ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ اس وقت جس پوائنٹ آف ٹائم پر وہ ابھرے ہیں، ٹائمنگ ان کی، وہ بھی یہ سجسٹ کرتی ہے کہ اس کا اصل مقصد اسلامی تحریکوں کو نقصان پہنچانا ہے، ایک ایسے وقت میں جب کہ پوری عرب دنیا اسلامک اسپرنگ سے گزر رہی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کئی عرب ملکوں میں اسلام پسند طاقتیں، اسلامک فورسز وہ ڈومینیٹ ہوں گی۔ ایسے ٹائمنگ پر وہ ابھرے، وہ ایمرج ہوئے۔ تو ان کی ٹائمنگ نمبر 2۔ نمبر 3 کہ ان کے کاموں سے سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، کہ اسلام کی دعوت ساری دنیا میں پھیل رہی ہے، لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اسلام کا بہت ہی وائلنٹ اور بہت ہی ایگریسو، ان ہیومن فیس وہ پیش کرنے کی، پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو گویا اسلام سے لوگوں کو بیزار کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی حرکتوں سے لوگ اسلام سے بیزارگی بڑھ رہی ہے، اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے، تو اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے کے ٹاک شو میں نے یہ بات بھی واضح کی تھی کہ شام میں جتنے علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے وہ سارے کے سارے علاقے وہ ہیں جو اس سے پہلے اسلامی قوتوں کے پاس تھے۔ بشار الاسد سے انہوں نے کوئی علاقہ نہیں چھینا ہے۔
फ़लस्तीन में जिन लोगों को टारगेट बना रहे हैं वो सब हमास के लोग हैं। इसराइल को टारगेट नहीं बनाते, हमास के लोगों को टारगेट बनाते हैं। इराक़ और शाम में जो लोग कत्ल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, वो सब इस्लामी तहरीकों से वाबस्ता, इख़वान से वाबस्ता लोग हैं। तो ये सारे इंडिकेटर्स इसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि ये आइदर किसी इस्लाम दुश्मन ताकत के एजेंट हैं या फिर किसी इस्लाम दुश्मन ताकतों के हाथों में खिलौना बनकर खेल रहे हैं। जनाब, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी मुत्तईद तशद्दुद पसंद ग्रुप उभरे हैं, लेकिन क्या वजह है कि ISIS की तरफ नौजवान अट्रैक्ट होते जा रहे हैं? पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें यहाँ के मुसलमानों की मैच्योरिटी को भी दखल है, हमारे मुल्क के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का भी इसमें दखल है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ के मुसलमान इस फितने से महफूज हैं और यहाँ ये कोई बड़ा फेनोमेनन नहीं बन सका है अभी भी। और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने यूनानिमसली इसको रिजेक्ट किया है, कंडेम किया है, मुस्लिम लीडरशिप ने भी और आम मुसलमानों ने भी। अब इक्का दुक्का नौजवान अगर कहीं मुतासिर हो रहे हैं तो ये एबरेशन है, ये एक बहुत ही यानी एक आइसोलेशनिस्ट वाक़या है, एक एबरेशन आप कह सकते हैं। अब उसकी वजूहात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं? तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहरहाल दुनिया भर में मुसलमान सख्त जुल्म का शिकार हैं, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। जिस तरह मिडल ईस्ट में खून पानी की तरह बहाया जा रहा है और जिस तरह हर रोज़ न्यूज़पेपर जो है वो मुसलमानों की कत्ल की और उन पर एट्रोसिटीज़ की, मज़ालिम की दास्तानें लेकर आता है और जिस तरह की महरूमी का एहसास उसके नतीजे में पैदा होता है, तो उसके नतीजे में एक सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन का पैदा होना, सेंस ऑफ डिप्रीवेशन का पैदा होना, ये नेचुरल है, फितरी है। तो जुल्म, नाइंसाफ़ी ये एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज़ के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड होती है और इस वक्त मुसलमान सबसे ज़्यादा जुल्म के, नाइंसाफ़ी के शिकार हैं दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में। तो उससे कुछ जज्बाती नौजवान मुतासिर हो जाते हैं और फिर हमारे आज के ज़माने में सोशल मीडिया इसने रीच को भी आसान कर दिया है कि पहले हिंदुस्तान का मुसलमान है तो हिंदुस्तान के हालात में सोचता था, यहाँ की सिचुएशन के लिहाज से सोचता था, शाम के हालात का, इराक़ के हालात का असर उस पर पड़ना उतना आसान नहीं था, इसलिए कि वो डे टू डे उन हालात से टच में नहीं रहता था। लेकिन सोशल मीडिया ने सारी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। अब दुनिया के हर जगह के हालात हम पर असरअंदाज होते हैं, उससे हम मुतासिर होते हैं। तो चंद जज्बाती नौजवान उसके नतीजे में मुतासिर हो रहे हैं। तो इसमें दोनों फैक्टर्स का दखल है, एक तो हालात दुनिया के जिसके नतीजे में सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन पैदा होता है और दूसरे सोशल मीडिया जिसके नतीजे में आसानी से कम्युनिकेशन हो जाता है, आसानी से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। जनाब, ये बात मानी जाती है कि इस्लाम को एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, एक निज़ाम हयात के तौर पर पेश करने की वजह से ऐसे ग्रुप्स की उठान हुई है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? नहीं, ये सही नहीं है। पहली बात तो ये कि इस्लाम को कंप्लीट वे ऑफ लाइफ ये किसी एक ग्रुप ने, मुसलमानों के किसी एक सेक्शन ने पेश किया हुआ, ये बात सही नहीं है। ये सारे मुसलमान मानते हैं, मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि इस्लाम कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी गुजारने का रास्ता है। ज़िंदगी के हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में ये हमारी गाइडेंस करता है, रहनुमाई करता है। ये सारे मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा कंसेंशुअल अक़ीदा है। तहरीक इस्लामी ने, इस्लामी तहरीकों ने इसे प्रेजेंट किया है, इसे पेश किया है, इसको उभारा है। अब ये बात कि इस्लामी तहरीकों की सोच में और इन लोगों की सोच में क्या फ़र्क है, तो बहुत बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ चीज़ों के कॉमन होने से कॉमननेस इस्टेब्लिश नहीं होती है। यानी ज़ाहिर है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, वो भी कुरान का नाम लेते हैं, वो भी हदीस का नाम लेते हैं, वो भी इस्लाम का नाम लेते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो इस्लाम के नुमाइंदा हैं, वो कुरान हदीस के नुमाइंदा हैं। तो चंद जज्बाती नौजवान उसके नतीजे में मुतासिर हो रहे हैं। तो इसमें दोनों फैक्टर्स का दखल है, एक तो हालात दुनिया के जिसके नतीजे में सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन पैदा होता है और दूसरे सोशल मीडिया जिसके नतीजे में आसानी से कम्युनिकेशन हो जाता है, आसानी से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। जनाब, ये बात मानी जाती है कि इस्लाम को एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, एक निज़ाम हयात के तौर पर पेश करने की वजह से ऐसे ग्रुप्स की उठान हुई है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? ठीक इसी तरह अगर वो इस्लाम को कंप्लीट वे ऑफ लाइफ कहते हैं या इस्लामी तहरीकों के उठाए हुए कुछ स्लोगन्स को वो भी रिपीट करते हैं, तो उससे कोई कॉमननेस इस्टेब्लिश नहीं होती। इस्लामी तहरीकों की सोच में, उनकी सोच में बहुत बेसिक डिफरेंस है
اور بیسک ڈفرنس یہی ہے کہ اسلامی تحریکیں یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام یہ امن کا علمبردار ہے، پیس کا علمبردار ہے، جسٹس کا علمبردار ہے، اور اسلام جب بھی آئے گا اور جب بھی دنیا میں قوت بنے گا تو وہ لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کر کے بنے گا، مائنڈز کو کنکوئر کر کے بنے گا۔ تو اس لیے اسلامی تحریکوں نے اول روز سے اپنے لیے طریقہ یہی سجیسٹ کیا ہے کہ ہم پیسفل طریقے سے اسلام کی بات لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اسلام کی سچائی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، بتائیں گے کہ اسلام کیسے ان کے پرابلمز کو سالو کرتا ہے۔ لوگ اگر والنٹریلی خوشی سے اسلام قبول کرتے ہیں، اسلامی تحریکوں کی آئیڈیالوجی کو قبول کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اسلام آئے گا۔ اسلام کو لانے کا اور کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے۔ اسلامی تحریکوں نے ہر شارٹ کٹ راستے کو ہمیشہ کنڈیم کیا ہے۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ جو اسلامی تحریکوں کے ایک بہت ہی ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں، تو مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تحریریں آپ پڑھیں گے تو اس میں جگہ جگہ آپ کو یہ بات ملے گی کہ انہوں نے کہا کہ کسی سیکریٹ طریقے سے اسلامک موومنٹ چلائی نہیں جا سکتی، وائلنٹ طریقوں سے اسلامک موومنٹ چلائی نہیں جا سکتی۔ اسلامک موومنٹ چلانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پیسفل طریقے سے لوگوں کے سامنے دعوت پیش کیجئے، اسلام کو پیش کیجئے۔ لوگ قبول کریں گے تو اسلام ان کی زندگیوں میں آئے گا، اور لوگ اگر قبول نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا۔ آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے، کمیونیکیشن آپ کا کام ہے۔ جماعت اسلامی جو اس ملک میں ایک اہم اسلامی تحریک ہے، اگر آپ جماعت کا کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کسی پارٹی کے کانسٹیٹیوشن میں اتنی کلیئر بات لکھی ہوئی ہو کہ جماعت کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کریں گے، کوئی ایسا میتھڈ اختیار نہیں کریں گے جو ان کانسٹیٹیوشنل ہو، غیر آئینی ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کہا گیا کہ ہم کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کریں گے جس سے فساد پیدا ہوتا ہو، جس سے لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہوتا ہو، اور آگے بڑھ کے یہ کہا گیا کہ ہم ایسا طریقہ بھی اختیار نہیں کریں گے جس سے فرقہ وارانہ منافرت یعنی کمیونل ہیٹریڈ پیدا ہوتی ہو۔ آگے وضاحت کی گئی کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں گے، تو ہم پروپگیشن کا، کمیونیکیشن کے جو پیسفل مینز ہیں ان مینز کو اختیار کریں گے اور اس کے ذریعے اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ یہی اسلامی تحریکوں کا وتیرہ طریقہ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اسلامی تحریکوں میں اور ان ایکسٹریمسٹ گروپوں میں بہت پیراڈائم ڈفرنس ہے، دونوں کا سوچ کا زاویہ، طریقہ، اپروچ ٹوٹلی الگ ہے۔ اسلامی تحریکیں اسلام کو ریپرزنٹ کرتی ہیں، جبکہ یہ جو فرنج گروپس ہیں وہ اسلام کو ریپرزنٹ نہیں کرتے، بلکہ اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ جناب، آپ نے بتایا کہ گلوبل حالات کی وجہ سے، دنیا میں پیدا ہوئے حالات کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر وکٹیمائزڈ رویہ پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کچھ نوجوان ایسی آئیڈیالوجیز کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ تو ان حالات میں علماء کرام اور اسلامی تنظیموں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اسلامی تحریکوں کو، علماء کرام کو، سوشل لیڈرز کو بہت اہم رول پلے کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی جنرل فینومینن ابھی نہیں بنا ہے الحمدللہ ہماری ہندوستان کی مسلم کمیونٹی میں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ میٹر اتنا سینسٹیو ہے کہ اگر کسی سٹی سے ایک نوجوان بھی متاثر ہو جاتا ہے تو وہ اس شہر کی پوری مسلم کمیونٹی کے لیے ایک پرابلم بن جاتا ہے اور وہاں کے حالات کو ڈسٹرب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے سیریس ایشو ہے، تو اس ایشو کو سیریسلی لینا چاہیے اور کئی لیول پر اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا لیول تو یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی فورسفل طریقے سے اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام میں جہاد کا تصور کیا ہے، اور اسلام مسلمانوں کے لیے کیا چیز ضروری قرار دیتا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا بتاتا ہے، کن حالات میں کیا رسپانسبلٹیز قرار دیتا ہے مسلمانوں کی، اسلامی جہاد کا تصور کیا ہے، خلافت کا تصور کیا ہے، کیسے قائم ہوتی ہے خلافت۔ تو ریئل کنسپٹ آف جہاد، ریئل کنسپٹ آف خلافت، ریئل کنسپٹ آف اسلامک مشن، اور اس کے بالمقابل فیک جہاد، فیک خلافت اور فیک کنسپٹ آف اسلامک مشن، اس میں کیا ڈفرنس ہے یہ بہت ہی کلیئر ٹرمز میں ہمارے نوجوانوں کے سامنے آنا چاہیے۔ اس کے لیے رائٹنگز بھی آنی چاہیے، تقریروں میں بھی اس کو موضوع بنانا چاہیے اور فورسفل طریقے سے یہ کمیونیکیٹ ہونا چاہیے میسیج۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مسلم نوجوانوں کو امید کی راہیں بھی دکھائیں۔ جو سینس آف وکٹیمائزیشن ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مظلومیت کا احساس ہے، تو ان کو بتائیں دنیا میں ہمارے لیے کیا کیا اپارچونٹیز ہیں، کہ آج دنیا میں اسلام
ایک تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. اسلام کی آئیڈیالوجی، اسلام کی سوچ، اسے لوگ قبول کر رہے ہیں. اس کا ایکسیپٹنس ساری دنیا میں بڑھ رہا ہے. اور اگر باطل سازشیں کر رہا ہے، اسلام دشمن طاقتیں اسلام کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر رہا ہے کہ اسلام کے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہیں. تو اس لیے ہمیں ڈرنے کی، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی، اپنے آپ کو بہت زیادہ مظلوم سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ظلم کا یقیناً مقابلہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے راستے ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے کہ جو سینس آف وکٹمائزیشن ہے وہ کم ہو، اور اس کے مقابلے میں امید، ہوپ پیدا ہو. اس کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. اور تیسری اہم کوشش یہ کہ ظلم کے خلاف لڑنے کا، ناانصافی کے خلاف لڑنے کا صحیح راستہ کیا ہے، یہ انہیں بتانا چاہیے. ہمیں بتانا چاہیے کہ آج کی دنیا میں ہمارے پاس جو حالات ہیں، ہندوستان جیسی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہم کو جو اپارچونیٹیز میسر ہیں کہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم کسی بھی ناانصافی کے خلاف دھرنا دے سکتے ہیں، جلوس نکال سکتے ہیں، میڈیا کو موبیلائز کر سکتے ہیں. اس ملک میں ابھی بھی بہت سے لوگ انصاف کے ساتھ سوچنے والے موجود ہیں، ان کا ہم سپورٹ لے سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا بہت ہی پاورفل ٹول ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو ظلم، ناانصافی، انجسٹس، اس کے خلاف لڑنے، آواز اٹھانے کے پیسفل کنسٹرکٹیو راستے، طریقے کیا ہیں، اس کی طرف مسلم نوجوانوں کو گائیڈ کرنا چاہیے. اور آخری چیز یہ ہے کہ ان کی جو انرجیز ہیں، ان کی قوتیں ہیں، اس کو کنسٹرکٹیو کاموں کے لیے چینلائز کرنا چاہیے. کنسٹرکٹیو کاموں میں سب سے پہلا کام تو یہی ہے کہ صحیح میسیج اسلام کا کمیونیکیٹ ہو. اس کے علاوہ عام انسانوں کی فلاح کا کام، بہبود کا کام، ان کے ویلفیئر کا کام، غریبوں کے ویلفیئر کا کام، انجسٹس کے خلاف لڑنے کا کام، یہ سارے کام اسلامی مشن کا حصہ ہیں. اور یہ جہاد کا اصل مطلب ہے کہ جہاد جو ہے وہ صرف کہیں جا کر مر جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ جدوجہد کا اٹموسٹ اسٹرگل کا نام ہے. اور زیادہ مشکل جہاد یہی ہے کہ ایک بار آدمی جا کر مر جائے وہ تو آسان کام ہے، لیکن زندگی بھر جدوجہد کرتا رہے، صبح شام پسینہ بہاتا رہے، صبح شام محنت کرتا رہے، اور اس کے لیے مشکلات سے گزرے، تو یہ مشکل جہاد ہے. اس میں زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے. تو ہمیں جو کنسٹرکٹیو کام ہیں ملک کی تعمیر کا، سماج کی تعمیر کا، اسلام کے نقطہ نظر کے مطابق جسٹس کے قیام کا، ان کنسٹرکٹیو کاموں میں مسلم نوجوانوں کی انرجیز کو چینلائز کرنا چاہیے. جناب، آپ کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوئی کہ خلافت کے نام، خلافت کے غلط تصور، اسلامک اسٹیٹ، جہاد کے غلط تصور کی وجہ سے آئی ایس آئی ایس اسلامی امیج کو متاثر کر رہی ہے. ایسے میں اسلام کی صحیح دعوت کا کام کیسے کیا جا سکتا ہے، اور نوجوانوں کے لیے اس میں کیا میسیج ہے؟ یہ یقیناً ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسلام کا میسیج پہنچانا، کمیونیکیٹ کرنا، یہ ہر حالت میں مسلمان کی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے. لیکن ایسے حالات میں جب کہ اتنے بڑے پیمانے پر اسلام کی امیج ڈسٹارٹ کی جا رہی ہو، اور اس میں اسلام دشمن طاقتیں بھی ملوث ہوں، اور ایسے لوگ بھی اس کے لیے اہم رول پلے کر رہے ہوں جو مسلمانوں جیسا نام رکھتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اسلام کا علمبردار قرار دیتے ہیں، اور اسلام کا نام لے کر وہ ایسے کام کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں اسلام بدنام ہو رہا ہے، اسلام کے تعلق سے خوف، اسلاموفوبیا پیدا ہو رہا ہے، اسلام کی امیج ڈسٹارٹ ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہر مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے. اور یہ فریضہ ادا نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی تباہ ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، کہ ہم بڑے پیمانے پر اسلام کا صحیح میسیج، اسلام کا پیس کا میسیج، اسلام کا جسٹس کا میسیج، اور اسلام کی ٹیچنگز، کیسے یہ ٹیچنگز ساری انسانیت کے لیے فلاح کا اور کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہیں، ان سب باتوں کو فورسفل طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کریں. اس کے لیے سارے وسائل کا استعمال کریں، اس کے لیے ٹی وی کا استعمال کریں، اس کے لیے لکھیں، اس کے لیے اخبارات میں لکھیں، اس کے لیے بات کریں، ڈائلاگ کریں، نان مسلم بھائیوں سے بات کریں، ڈائلاگ کریں، سوشل میڈیا کا اس کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کریں. تو جتنے ٹولز، جتنے ذرائع ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ان سب کو استعمال کریں، اور ہمارے ایک ایک نان مسلم بھائی کے دل پر دستک دیں، اور صحیح اسلام کیا ہے، اور صحیح اسلام کن چیزوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اسٹینڈ کرتا ہے، وہ ہم فورسفل طریقے سے بتائیں، کمیونیکیٹ کریں. جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اور ہماری دعوت پر یہاں تشریف لانے کے لیے. ناظرین، یہ تھے جناب سعادت اللہ حسینی صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند. ناظرین، دیکھتے رہیں تجلی پروڈکشنز کے مختلف شوز. اپنے دوست عبدالغنی کو اجازت دیں، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.